موجودہ امپورٹڈ حکومت کا ایک بڑا خوفناک اور بھیانک قسم کا منصوبہ پچھلے 2-4 دنوں کے اندر بے نقاب ہو گیا ہے۔ کل شاہد خاقان عباسی کہ جو اپنے آپ کو پچھلے 5-6 سال سے خصوصاً نون لیگ کے پلیٹ فارم سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور سیاست کے اندر فوج کے حوالے سے اینٹی سوچ رکھنے والے سپر مین کے طور پہ، ہیرو کے طور پہ، ٹارزن کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے، اپنے ویوز جب دیا کرتے تھے کہ فوج کا کیا کام سیاست کے اندر، فوج کا کیا کام اندرونی معاملات کے اندر، فوج کا کیا کام بیرونی معاملات کے اندر، فوج کو صرف سرحدوں پہ ہونا چاہیے، ٹینکوں اور توپوں اور میزائلوں کے ساتھ جناب صرف ان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ تو کل وہی موصوف ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فوج کو آگے آنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو آگے آنا چاہیے، اور جو ہم نے معاشی سخت اور بڑے فیصلے کرنے ہیں وہ آ کے ہمارے ساتھ مل کے وہ کرے اور وہ ہمیں ٹیک دے اور وہ انوالو ہو ان کاموں کے اندر۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ تم کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور بڑے اینٹی فوج اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا سٹینس رکھا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تم تو کہتے تھے کہ فوج نیوٹرل ہے، تم تو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ اور فوج نیوٹرل ہے تو اب آپ کو کیا موت پڑ گئی ہے جناب؟ آپ صبح دوپہر شام پکار کے ان کو کہتے ہیں آؤ اور آ کے پٹرول کی قیمتیں بڑھاؤ، ڈیزل کی قیمتیں بڑھاؤ، اور مزیدار بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کرائم منسٹر نے آج سے کچھ دن پہلے کہا کہ پٹرول، ڈیزل اور پٹرولیم کی مصنوعات میں اضافے سے لے کے جو بڑے اور سخت فیصلے ہیں اس سلسلے میں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے۔ وہ خدا کے بندے، انہیں انڈیا پہ حملہ کرنا ہے جو قومی سلامتی کمیٹی سے اپروول لینی ہے؟ یہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے لیے تمہارا عقل ٹھکانے ہے تمہاری؟ تم تو کہتے تھے کہ تم بڑے جناب سپر مین، پنجاب سپیڈ، تمہارے پاس صلاحیت اتنی ہے، تمہاری مرضی کے بغیر پنجاب میں کوئی مچھر پر نہیں مار سکتا تھا، کوئی مکھی پر نہیں مار سکتی تھی، تم 20 گھنٹے بلکہ 24 میں سے 26 گھنٹے جاگتے تھے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ اب یہ 1.5 مہینے میں پاکستان کی سیاست اور معیشت اور معاشرت اور اکانومی کا بیڑا غرق پھر گیا۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ آپ نے پچھلے 15 سال سرکار کے اور عوام کے ٹیکسوں کے اربوں روپے استعمال کر کے صرف ایڈورٹیزمنٹ اور اشتہارات کے ذریعے سے اپنے آپ کو سپرمین ثابت کیا تھا۔ اب جب برے وقت کے اندر صلاحیتیں دکھانے کا وقت آیا ہے تو اب آپ کو موت پڑ رہی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں فوج آ کے جناب پٹرول کی قیمتیں بڑھائے، فوج آ کے ڈیزل کی قیمتیں بڑھائے، فوج آ کے ٹیکس کلیکشن کرے، فوج آ کے جناب ریونیو کلیکشن کرے۔ ٹھیک ہے، آپ جناب ہر برے وقت کے اندر فوج کام آئے، جناب سیلاب کے اندر آئے فوج، زلزلوں کے اندر آئے فوج، آپ کی مردم شماری میں آئے فوج، آپ کی الیکشن کمیشن کو چلانے کے حوالے سے ووٹوں کے اندراج میں کام آئے فوج، ہر برے وقت کے اندر کام آئے فوج، اور آپ کریں موج، آپ کریں کرپشن کی موج، ٹکے ماری کی موج، پیدا گیری کی موج، منی لانڈرنگ کی موج، اپنے کیسز کو صاف کروانے کی موج۔ تو جناب اس طرح معاملات نہیں چلیں گے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اب آپ نے جب یہ ڈھول گلے میں باندھا ہے، آصف زرداری صاحب نے آج سے 3 دن پہلے بیان دیا کہ ہم نے مل کے یہ ڈھول اپنے گلے میں باندھا ہے اور اب مل کے بجائیں گے۔ زرداری صاحب، آپ لوٹ مار کی صورت میں یہ ڈھول بجا تو مل کے ہی رہے ہیں، لیکن اس ڈھول کی تھاپ کے اوپر ناچ صرف نون لیگ ہی رہی ہے۔ ذلت کا ناچ، رسوائی کا ناچ، جنگ ہسائی کا ناچ، سیاسی بے حیائی کا ناچ، وہ صرف نون لیگ رہی ہے ناچ۔ باقی سارے سائٹ پہ بیٹھے موج کر رہے ہیں، مولوی فضل الرحمان سے لے کے اسفند یار ولی سے لے کے محمود خان چکزئی سے لے کے MPM سے لے کے آصف علی زرداری صاحب تک۔ تو اب یہ جو پلان لے کر آئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پٹرول اور ڈیزل کی اور پیٹرولیم کی مصنوعات کے اضافے اور بڑی بڑی مہنگائی کے فیصلے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو انوالو کیا جائے، تو جناب یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یا تو آپ اپنی صلاحیتیں دکھائیں، ٹیکس کلیکٹ کریں، آپ پاکستان کا ریونیو کو جنریٹ کریں اور اپنے معاملات چلائیں، نہیں تو جناب آج شام کو آپ نے قوم سے اگر خطاب کرنا ہے تو جناب ریزائن دیں، اسمبلی توڑنے کا اعلان کریں اور بڑے اچھے طریقے سے، ہینڈسم طریقے سے گھر چلے جائیں۔ شاید جو کوئی 100 میں سے 3, 4 یا 5 ووٹ بچے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، ورنہ ہر آنے والا لمحہ اگر آپ ڈیلے کریں گے اسمبلیاں توڑنے سے اور فوری الیکشن کروانے میں، آپ یقین جانے آپ کے پلے 1 ووٹ نہیں رہے گا۔
اور فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں آپ ڈالنے کی کوشش مت کریں. اور آخری بات، وہ تمام کا تمام بریگیڈ صحافیوں کا، میڈیا کا، جو بیرونی طاقتوں کے ڈالروں اور اشاروں کے اوپر ناچتا اور کودتا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اس پاکستان میں، بدنام زمانہ سارے، جو اتنے پولیٹیکل لوگ ہمارے اپوزیشن پی ٹی آئی کی، وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی پچھلے 2 مہینوں میں عدم اعتماد کے حوالے میں جتنے یہ سارے نوسر باز صحافی اور جرنلسٹ وہ ایکٹیو تھے. جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے، سندھ ہاؤس سے لے کے ان سارے انجمن غلامان امریکہ کا جو فرنٹ فٹ کا بریگیڈ تھا نا، وہ یہ صحافی تھے، یہ 2 نمبر سارے بیرونی طاقتوں کے ڈالروں اور اشاروں پہ ناچنے والے. اب انہوں نے 2 مہینے تو بڑی تعریفیں کی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی، اب پچھلے 6-7 دن سے انہوں نے پھر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھوکا بھوکی شروع کر دی ہے. جناب والا، اب یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. حل ایک ہی ہے، فوری الیکشن کراؤ تاکہ اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جا سکے اور اس پاکستان کی اکانومی کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے.